رسول نے کہا بلال تمہاری یہی مشکل ہے، جا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال کعبے کی چھت پہ آئے، کھڑے ہیں۔ رسول نے کہا بلال اذان کہو۔ بلال نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار ایک اور مشکل ہے۔ سرجنا والوں خدا کے لیے اگر یہ مشکل سمجھ گئے نا، اس مشکل کے صدقے میں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ بلال نے کہا ایک اور مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا، وہ دستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا، مگر میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا۔ آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، تو سمجھ لو میرے ساتھ بولو، آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کسے قبلہ بناؤں، کسے قبلہ بناؤں۔ رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے، ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے؟ کیا علی آ گیا؟ ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے؟ پتہ چلا علی کعبے کا محتاج نہیں، کعبہ علی کا محتاج ہے۔ یہی تو وجہ ہے ساری دنیا اسی چکر میں پڑی ہے کہ علی کا نام مل جائے، علی کا نام مل جائے۔ جناب آج سے نہیں بلکہ 1400 سالوں سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ علی کا نام مٹا دیا جائے، علی کا نام مٹا دیا جائے۔ یاد رکھے اے دشمنوں، علی کا نام بعد میں مٹانا، پہلے علی کے کعبے میں آنے کا نشان تو مٹا نہیں سکے، نام کیا مٹائیں گے؟ دیکھیے جناب غازی کعبے کی چھت پر آئے اور آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو للکارا۔ میری طرف دیکھیے گا، غازی کے خطبہ دینے کا انداز یہ تھا کہ ایک انگلی سے آقا حسین کی طرف اشارہ کیا اور ایک ہاتھ سے تمام مسلمانوں کو للکارا۔ اے مسلمانوں، تم جس حسین کو چھوڑ کے طواف کرنا چاہتے ہو، آج تمہیں عباس بتائے گا حسین نام کس کا ہے، حسین بیٹا کس کا ہے، حسین نواسا کس کا ہے۔ پورا خطبہ موجود ہے، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ غازی عباس کعبے کی چھت پر آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو للکار کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفا میں ابھی من کانا پھر ہم سے بہتر غازی نے فرمایا اے مسلمانوں، جس حسین کو چھوڑ کے تم طواف کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا، اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہے جناب عباس، وہ خطبہ دیا ہے آپ نے، طویل خطبہ موجود ہے سرکار باب الحوائج کا۔ یہ جملہ مولا غازی کا اکثر آپ نے خطبہ سے بھی سنا ہوگا کہ اگر علی کی ماں کعبے کی طرف نہ آتی تو کعبہ خود علی کا گھر ہوتا۔ یہ جملہ سرکار باب الحوائج نے خود کعبے کی چھت پر آن کے دیا۔ آپ جانتے عباس کس کا نام ہے؟ تاریخ کائنات میں ایک رات گزری اور ایسی قیامت خیز رات عزیزوں کہ جس رات کو تاریخ نے لیلۃ الحریر کہہ کے یاد کیا۔ یہ ایسی گھمسان کی رات، ایسی جنگ کی رات تھی کہ تاریخ نے بتایا کہ رات بھر اسلحے چلنے کی آوازوں کی وجہ سے لوگوں کو نیندیں نہیں آ رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے زمینیں کانپ رہی تھی کہ ایک مرتبہ رات بھر جنگ ہوتی رہی، صبح کا وقت قریب آیا، مالک اشتر تھکے ہارے علی کے خیمے کے قریب آئے اور ہم کیوں کہتے ہیں مولا اب جنگ روک دیجئے، اس لیے کہ سپاہی تھک چکے ہیں، سپاہی زخمی ہو چکے ہیں، اب جنگ روک دیجئے۔ جیسے ہی علی نے یہ نام سنا خیمے سے باہر نکلے اور نکلتے نکلتے جملہ کہتے ہیں مالک جنگ رکے گی نہیں، اب میرا بیٹا لڑے گا۔ آپ نے صرف یہ سنی ہوگی لیکن آج علی اشتر کے زبان سے سنیے
चश्मे तसव्वुर में मैदान सिफ़ीन में आपको ना पहचानूं तो मेरी खिताबत का फायदा नहीं। मेरे तरफ मुतवज्जो रहिएगा, आज मेरा बेटा लड़ेगा। जैसे ये जुमला कहना था कि जंग सिफ़ीन वो जंग है कि जिसमें अली के सारे बेटे मौजूद थे तकरीबन। बेटे का नाम सुना, पहला बेटा आगे बढ़ा, बाबा इजाजत है, अली ने वापस किया। दूसरा आया, उसे भी वापस किया। तीसरा आया, उसे भी वापस किया। हसन और हुसैन ने देखा, बाबा इजाजत है। अली ने चेहरे को देखा, मुस्कुराए, कहा मेरे लाल तुम तो मुबाहिले से रसूल के बेटे हो। हाय हाय, आज मेरा बेटा लड़ेगा। तारीख ने बताया कि जिस जंग में अली के सारे बेटों के कदम पीछे हट रहे थे, अब्बास के कदम आगे बढ़ रहे थे। बाबा की खिदमत में आए, का बाबा इजाजत है। अली ने चेहरे को देखा, का मेरे लाल जंग का लश्कर का मुआयना कर लिया। अब्बास ने बाबा के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, का बाबा आपका शागिर्द हूं, आपने सिखाया है, लश्कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो वो हैं कि आंखों का जोर होता है और लश्कर ठहर जाता है। अली ने इजाजत दी। जब तारीख ने बताया कि मेरे मौला ने अपने हाथों से अब्बास को अमामा पहनाया, जेरा पहनाई, तलवार दी, घोड़े पर बिठाया, नहीं सिर्फ अमामा नहीं पहनाया, सिर्फ जेरा नहीं पहनाई, सिर्फ अपनी तलवार नहीं दी, बल्कि जुमला बदल के कहूं, आज पहली मर्तबा अली ने अब्बास को अपने हाथों से अली बनाया। मैंने शुरू में कहा था ना कि अब्बास सानी हैदर करार है, और आज दिखाऊंगा आपको सानी हैदर करार कैसे है। इजाजत मिली, अब्बास घोड़े पर बैठे। मेरे मौला ने रोका, अब्बास ठहर जाओ। एक नकाब पहनाई, एक पर्दा कराया। मजलिसे सुनने वाले लोग यहां बैठे हैं। आज दुनिया पर्दे की अहमियत को घटा रही है, पर्दे की अहमियत को घटा रही है। बहुत बड़ा जुमला अपनी मजलिस का आपके हवाले कर रहा हूं, यहां से लेकर आखिरी बंदे तक। जुमला पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। अरे दुनिया वालों, अब्बास सिफ़ीन में पर्दा पहन कर आए, देखने वालों ने अली कह दिया। हुसैन रोज़े आशूर अली असगर को पर्दे में लेकर आए, देखने वाले ने कुरान कह दिया। अरे पहुंचे नहीं, अली शब हिजरत पर्दे में सोए, देखने वालों ने नबी कह दिया। अब्दुल्ला कह दूं, अगर कोई शियों से कहे तो तुम्हारा बार-बार कहां रहता है, क्या मेरा पर्दे में। अल्लाह ताला आप कैसे बोलेंगे? मेरे सारे नारे, मेरे एक पर्दा बारह से बुलंद नारा बोला, नारा है नबी। देखिए सामईन खतीब से पढ़वाते हैं, खतीब खुद नहीं पढ़ता। आप हौसला अफजाई फरमाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी सलामत रहें। अपने घरों की माओं और बेटियों को बेपर्दा रखने वाले पर्दे की अजमत को क्या समझे। जनाब एक पैगाम सुन लीजिए इस मजलिस का, खुदा की कसम सारी दुनिया आज पर्दा पर्दा कर रही है, लेकिन आज तो ऐसा पर्दा चला, ऐसे ऐसे नकाब मार्केट में आ गए जनाब कि जिसकी फिटिंग भी कराई जाती है। भैया नकाब का मतलब ही यही है कि जिस्म पता न चले। नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे ना, खुदा के लिए मेरी तरफ देखें। मैं पर्दा समझाने जा रहा हूं अपने बुजुर्गों की खिदमत में। हाँ मुझे मालूम है कि औरतों की बात है, मर्द थोड़ा कम दाद देंगे, इसलिए कि ये जानते हैं अभी वापस घर को ही जाना है। लेकिन सुनिएगा पर्दा किसे कहते हैं,
सारी दुनिया पर्दे को समझने को तैयार नहीं। नकाब देख लिए, ऐसा ऐसा नकाब कि नकाब पहनने का फायदा ही नहीं है जनाब। लीजिए, आज के जमाने का राइज पर्दा वो क्या है? ये हो गया आजकल का बुर्का। पर्दा किया नहीं, नकाब पहना ही इसको। अब इसके पीछे ये जो टोपी है, इस नकाब के ऊपर से पता चल रहा है कि कितनी मोटी है, कितनी लंबी है। हाय हाय, कहां बैठे हो? तो समझ लो, मेरे साथ बोलो। अरे बैठ में कहा ऐसा पर्दा नहीं बल्कि हिजाब करो, ऐसा हिजाब होना चाहिए। अब बताओ कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी लंबी है। अरे चुपला याद रखना, पर्दा ऐसा होना चाहिए कि चादर एक हो और 5 टन आ जाए। चादर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि एक साथ 5 टन आने की सलाहियत रखे। यकीन न हो तो बीबी से मोहब्बत करने वालों, बीबी के लिए हदीसे के साथ हो। क्या कहा गया? फातिमा की एक चादर और 5 टन आ गए। ये है चादर, ये है पर्दा। अब्बास पर्दा पहनकर अली बन के मैदान में आया। अब देखने वालों ने अली कौन, अब्बास को अली समझा। यही तो तारीख है। मंजर क्या है? मेरे साथ आइए। चारों तरफ से शामियों का लश्कर। जैसे ही हाकिम शाम ने देखा कि अली मैदान में आ गए, एक बहादुर को आवाज दी, सासा तेरी तमन्ना थी ना कि तू अली से जंग करे, जाओ। आज अली मैदान में गए। सासा वो पहलवान था जो 100 पहलवानों की ताकत रखता था। गुरूर में चूर होकर कहता है, मैं अकेला इस अली के मुकाबले पे जाऊं, इसे तो मेरा बेटा ही कत्ल कर देगा। तारीख ने बताया उसने अपने पहले बेटे को भेजा, अब्बास ने फिरनान किया। दूसरा आया, उसे भी फिरनान किया। तीसरा आया, उसे भी फिरनान किया। यहां तक कि सारे बेटे आते गए, कत्ल हो गए, जाते गए। जब सासा ने यह मंजर देखा, देखा ना गया, घोड़े पर बैठा, तलवार उठाई, ज़रा पहनी और मैदान में आगे कहता है, अली मैं तुझे आज कत्ल करके रहूंगा। अली के शेर में से सही मैं जिस जबान से पाक नाम सुना, अब्बास को दोष आया कि खबरदार, सासा में अली नहीं, अली का बेटा। शुजा सुने आओ तो मेरे साथ रहना। मैं अली नहीं, अली का बेटा अब्बास। कहता अच्छा तो अब्बास हो, इससे अच्छी बात क्या है कि पहले बेटे को मारूंगा, फिर बाप को कत्ल करूंगा। चारों तरफ से शामियों की निगाह इन 2 पहलवानों पर टिकी हुई है। अरे देखो देखो, दुनिया के आज 2 बड़े पहलवान आपस में टकराने वाले हैं। देखते हैं किसके बाजुओं में दम है, किसकी तलवार में खम है। हर एक की निगाहें इंतजार कर रही थी कि एक मर्तबा शामियों ने देखा और अब्बास ने कहा, सासा हमला कर। इधर सासा ने भरपूर हमला किया, मेरे गाजी ने वार को रद्द किया। दूसरा हमला हुआ, उसे भी रद्द किया। तीसरा हमला हुआ। अजीजों जानते हैं सिफीन का आलम क्या था? जैसे जैसे सासा हमला करता जाता था, शामियों की धड़कनें बढ़ती जाती थी, धड़कनें बढ़ती जाती थी। हर एक कहता था, अरे देखो देखो सासा हमला कर रहा है, सासा हमला कर रहा है। कि मर्तबा तमाम शामियों के जबान से निकला, देखो जुल्फ़िकार अली चली। अब जो जुल्फ़िकार अली का चलना था इतनी तेजी से चली कि शामियों को लगा कि वार खाली गया। लेकिन अब जो घोड़ा आगे बढ़ा, आधा ही रह गया, आधा
ना, अभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि सरैया वाले ऐसे सुनते हैं। जनाब, आप नारे तकबीर लगाओगे ना, मैं दोनों हाथों को उठाने को नहीं कहूंगा। आप नारे रिसालत लगाएंगे, मैं दोनों हाथों को उठाने को नहीं कहूंगा। लेकिन जब भी नारे हैदरी लगा करे, दोनों हाथों को बुलंद करके लगाया करे। इसलिए दलील यह है कि रसूल की 63 साल जिंदगी को देख जाइए। रसूल ने नमाज का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया, रोजे का ऐलान किया। तो समझ रहा, मेरे साथ बोलो, रोजे का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अरे हद हो गई, अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अपनी रिसालत का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अली की बात आई, दोनों हाथों पे उठा के कहा, जिसका मैं मौला उसके आली। दोनों हाथों बंद कर दो। मंजर क्या है? चारों तरफ से शामियों ने देखा। अब जैसे ही देखा, हर एक की जबान पर बस एक जुमला, बहर अली क्या हमला है, बहर अली क्या वार है, बहर अली क्या ताकत है। पूरे मैदान में बस अली 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 की आवाजें गूंज रही थी कि खैमे में मौजूद अली के कानों से अली अली की आवाजें टकराई। मेरे सरकार अली ने आवाज दी, मालिक मेरा घोड़ा ला। मालिक घोड़ा लेकर आए, अली घोड़े पर बैठे मैदान सिफीन में आए और आने के बाद तमाम शामियों को ललकार के कहते हैं, ओ शामियों, देखो ये अली नहीं, अली का बेटा है। ये अली नहीं, अली का बेटा है। आपने यहां तक सुन लिया, मैंने अब तक हाथों को नहीं जोड़ा। हाथ जोड़ के अगर जुमला पसंद आ जाए तो उसमें आते बोलिएगा, जिसमें आते मैं बोल रहा हूं। जैसे अली ने आगे ऐलान किया, भागते हुए शामियों ने पीछे मुड़ के देखा और देखते देखते भागते भागते गोली मारते मारते ये कहते जाते हैं, अरे भागो भागो, अब तक एक अली था, नौजवानों मिलके सितमगर में तेरे वास्ते मौला है। बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। सैयानों ये नारे हैदर नहीं, होठों पे तुम्हारे ये माँ की तहरत का असर। अब जो शामियों ने देखा कि अब तक एक अली थे, अब दो अली आ गए। दिखाऊं अब्बास अली कैसे? आप जंग सिफीन में हैं, आइए हज़रत अशतर आपको शबे हिजरत की सैर कराता है। मंजर क्या है शबे हिजरत में? अली बिस्तरे रसूल पर सो रहे हैं। देखने वालों ने अली को नबी समझा, यही तो वाकया है। शबे हिजरत अली बिस्तरे रसूल पर सो रहे थे। देखने वालों ने अली को नबी समझा। मैं हाथों को जोड़ के एक जुमला कह दूंगा, ए मेरे मौला अमीर और गदीर, अगर इजाजत हो तो एक जुमला आपके बेटे के शान में कह दूं, जो फजीलत आपको भी नहीं मिली, अब्बास को मिली। जुमला सुनेंगे जी लोग, या अली आप सबके अंधेरे में नबी बने, अब्बास दिन के उजाले में अली। अब्बास दिन के उजाले में ऐसा शुजा बेटा हो तो फिर कहते हैं अली का बेटा। इसलिए कि शेर का बेटा शेर होता है। और आप जानते हैं खंदक का वाकया आपने सुना। एक जुमला के लिए बस इशारा करके आगे निकल रहा हूं ताकि आप सरकार बाबुल हवाइज
کی شجاعت اور ہیبت کا اندازہ کر سکیں۔ تاریخ نے بتایا کہ خندق وہ جنگ ہے کہ جس میں رسول نے ایک گڈھا کھدوایا ہے نا، اسے خندق کہا جاتا ہے، تاکہ اس طرف کے دشمن اس طرف نہ آ سکیں۔ اللہ اکبر! علی جیسے بہادر کے ہوتے ہوئے رسول نے پھر بھی ایک گڈھا کھدوایا تاکہ ادھر کے دشمن ادھر نہ آ سکے، لیکن پھر بھی تاریخ خندق نے لکھا کہ ایک شقی ایسا تھا جو اس طرف سے خندق پار کر کے رسول کی طرف آ گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، مولا وہ آپ کا مارکا تھا کہ خندق کھدوائی گئی، پھر بھی ایک آ گیا، وہ بیٹے کی شجاعت تھی کہ کل کربلا میں تلوار سے خط کھینچ کے کہا۔ اس کی ماں نے اتنا دور کیا، اس کی جرت ہے جو اس خط کو پار کر کے دکھائے، کسی کی جرت نہ۔ ہمارا غازی کی آپ کو ایک جملہ بتا دوں، 7 محرم سے وہ میرے ساتھ کے پاس خط آنے شروع ہو گئے تھے، مجھے بتاؤ حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ ہمارے ساتھ مجھے حسین کے خیمے گن کے بتاؤ۔ جانتے عمر صاحب نے کیا جواب تحریر کیا؟ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس سپاہی بھی ہیں، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، ہمارے پاس لشکر بھی ہے۔ خط کا جواب ارسال کیا، خط پہنچا، اس نے دیکھا کہ سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور آیا۔ خدا کی قسم، میں سرکار باب الحوائج کے حوالے سے بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ پھر اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ عمر صاحب، میں نے پوچھا کہ حسین کے خیمے گن کے بتاؤ۔ عمر صاحب نے پھر جواب تحریر کیا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ خط کا جواب بھیجا، اس نے جواب پڑھا، غصے میں چور ہو کے کہتا ہے، سوال کچھ کرتا ہوں جواب کچھ دیتا ہے، سوال کچھ کرتا ہوں جواب کچھ دیتا ہے۔ اب اس نے خط لکھا، عمر صاحب اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا تو تمہیں تمہاری ذمہ داری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ مجھے جواب چاہیے کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں، حسین کے خیمے کی تعداد بتاؤ۔ ایک مرتبہ اس نے جواب دیکھا اور ایک مرتبہ عمر صاحب نے پڑھ کے غصے میں چور ہو کے لکھتا ہے، ارے آخر کے اندھے کسی کی ماں نے اتنا دور نہیں پلایا کہ عباس سے ہوتے ہوئے حسین، اللہ جانے آپ کیسے بولیں گے۔ عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی جرات وہ حسین کے خیمے کے قریب پہنچ جائے۔ خدا کی قسم، آخری جملہ سن لیجئے، عصر عاشور کا وقت تھا، مظلوم حسین گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تلوار لیے ہوئے علی کا شیر میدان میں آیا۔ میرے حسین نے جنگ کی، تاریخ کربلا نے بتایا کہ میمنہ کو میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا۔ ہوا کیا تھا، چاروں طرف سے دشمنوں نے میرے مولا کو گھیرا۔ یہی تو سنتے ہیں مصائب میں، چاروں طرف سے جب دشمنوں نے گھیرا، تیروں کی بارش ہوئی۔ ایک مرتبہ میرے حسین نے سر آسمان پہ اٹھایا، کیا دیکھا، جبریل اپنے پر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے مولا حسین نے جبریل کو مخاطب کر کے کہا، جبریل ہٹ جاؤ، یہ حسین کا امتحان ہے۔ جبریل ہٹ جاؤ، یہ حسین کا امتحان ہے۔ کہ تم بتاؤ میرے سرکار نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد سافر جن آ گئے اور آ کے کہتے مولا اگر اجازت ہو پلک جھپکتے ہی ان دشمنوں کو ختم کر دو۔ جملہ سنا میرے مولا کا جملہ ہے، مولا اگر اجازت ہو پلک جھپکتے ہی ان سارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں۔ حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اگر یہی کرنا ہوتا تو عباس کے نیزے کی توڑتا۔ اللہ، اگر یہی کرنا ہوتا
تو عباس کو تلوار دے کر بیچتا، لیکن نہیں، عباس حسین کے پاس آئے کہ مولا مجھے ان بچوں کی التش کی آوازیں بہت تڑپا رہی ہے، ایک جملہ کہہ دو رک کے، دو تمنائیں ہیں تاریخ میں، علی کی تمنا کا نام علمدار ہے اور بی بی زہرا کی تمنا کا نام عزادار ہے، بس آپ ہیں، مولا غازی کا علم ہے، علم اٹھانے والوں، علم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ علم کی آخری حد پر نظر ضرور پھرا لینا، آپ کو چچا اور بھتیجی کی محبت نظر آئے گی، جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، یہ علم ہے نا جسے آپ اٹھائیں گے ابھی، جب عباس علم لے کر خیمے سے نکل رہے تھے، میرے مولا حسین نے کہا عباس ذرا علم کو نیچے کرو، اب جو عباس نے علم کو نیچے کیا، جانتے ہیں علم پہ کیا لکھا تھا؟ نصر من اللہ و فتح قریب، میرے حسین نے جانتے ہیں کیا لکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، کربلا، عباس گھوڑے پر بیٹھے مشق سکینہ لی، فرات کی طرف چلے، مجھے پورے مسائل نہیں پڑھنے، لیکن دو چار جملے احساس کر لیجئے گا، اس لیے کہ مسائل سننے سنانے کا نام ہوتا ہی نہیں ہے، مسائل بس احساس کا نام ہوتا ہے، چشم تصور میں آئیے، اگر رونا نہ آئے کسی کو، اگر کسی کو رونا نہ آئے تو دو محبت کرنے والے بھائیوں کو دیکھ لیں، رونا نہ آئے تو کسی ماں کی گود میں چھوٹے سے ششماہے بچے کو دیکھ لیں، عزادارو کربلا ایک عظیم سانحہ کا نام، سنیں گے ایک چچا اپنی بھتیجی سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، قیامت کا واقعہ ہے، یہ سن لیں انشاءاللہ ہفتے مجلس ادا ہوگی، جیسے آپ مولا کا نام لیتے ہی رونے لگے نا، تیار ہو گئے نا رونے کے، تاریخ کہتی ہے 10 محرم کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، یہ عصر کا وہ قیامت کا وقت ہے عزادارو جب حسین کا گھر اجڑ گیا، ایسے وقت میں آپ جیسا ایک عزادار کربلا میں مولا عباس کے ذریعے میں اپنے ساتھ ایک بچی کو لے کر پہنچا، اپنی بیٹی کو لے کر پہنچا، میرا سوال میری مائیں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، اولاد والے بھی مجھے سن رہے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ مجلس میں آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہو اور حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی اپنے بچے کو پیار کر لے؟ بس مصائب تو یہی ہے نا، مصائب تو سمجھنے کا کام ہے، آپ کے دل تک بات اتر جائے انشاءاللہ آپ کو مجلس ادا ہوگی، نہیں عزادارو، کوئی ایسی ماں کوئی ایسا باپ نہیں جو حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جائیں اپنے بچوں کو پیار کر لے، بس یہی ہوا تھا کہ وہ عزادار ذریعہ عباس نے اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا، لیکن جب ذریعہ کے اندر پہنچا ذریعہ کو پکڑ کے روتا جاتا ہے ہائے میرا غازی مارا گیا، اسے عصر کا وقت تصور کیجئے نا، اس وقت کو یاد کیجئے نا کہ جب زینب خیمے میں بیٹھ کے
بیٹیوں سے کہتی جا رہی تھی اے بیٹیوں گھبرانا نہیں، ابھی میرا عباس زندہ ہے، جب تک میرا عباس رہے گا تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔ بس احساس کریں انشاءاللہ ضرور روئیں گے آپ۔ روتا جاتا ہے، زری کو پکڑ کے فریاد کرتا جاتا ہے، مولا آپ کتنے مظلوم تھے کہ آپ کو جنگ کرنے کی اجازت بھی نہ ملی، مولا آپ سکینہ کی پیاس بھی نہ بجھا سکے۔ روتا جاتا ہے، اتنا رویا کہ بچی کا خیال نہ رہا، بچی باپ سے بھٹک گئی۔ رونے کے بعد اس نے تلاش کیا، زری کے آس پاس بچی نظر نہیں آئی۔ اے مولا کے عزاداروں، اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو ویسے دعا کرنا جیسے اس نے دعا کی۔ اب اس نے تلاش کرنا بند کیا، زری عباس میں آ کے زری کو پکڑ کے کہتا ہے مولا غازی آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے میری بچی سے ملا دے۔ جزاک اللہ رونے میں کوتا نہیں آتا، رونے کے بھی 10 روپیہ ملنے گی، نہ جانے کل کون مر جائے کون زندہ رہے، اپنی مجلس کو مجلس سمجھ کے روئے۔ جملہ بڑا قیامت کا ہے، انشاءاللہ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ تاریخ نے بتایا کہ جیسے اس نے دعا کی، کس کی نگاہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بچی چلی آ رہی ہے۔ باپ کا دل ہے نا، دوڑا ہوا گیا، سینے سے لگایا، میری بچی باپ سے جدا ہو کے کہاں چلی گئی تھی؟ مصائب تو اب ہیں، جس کے سینے میں دل ہے، دل میں احساس ہے، جناب سکینہ کی مظلومیت کو احساس کر کے جناب عباس پہ ماتم کرے گا۔ عزاداروں بتایا یہی، جیسے اس نے سینے سے لگا کے پوچھا میری بچی اپنے باپ سے کہاں چلی گئی تھی؟ اب اس بچی نے کہا بابا آپ رونے میں مصروف تھے، میں آپ سے دور صحرا میں جا پہنچی، بابا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن بابا آپ نظر نہیں آئے، میری بچی پھر کیا کیا؟ تو بابا پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے ممی سکینہ تمہیں تمہارے بابا کا واسطہ۔ جزاک اللہ رونے میں شرم نہ کرے، مولا غازی کا عالم اٹھائیں گے، اللہ جانے سکینہ کہاں بیٹھی ہوگی۔ میں ہاتھوں میں جوڑ کے کرا میری مائیں بہنیں احساس کریں، ایک بچی کا مسائل ہے، باپ روتا گیا، بلکتے بلکتے پوچھتا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا نے نے دیکھا کہ ایک برقعے والی بچی میرے سامنے آئی۔ اللہ اکبر، جو سکینہ کا ماتم کرنے آئے ہو، ہائے سکینہ کہہ کے روئیے گا، باپ کر گیا پھر کیا ہوا؟ بابا اس بچی نے مجھے دلاسا دیا، اے بہن گھبرانا نہیں، میں جانتی ہوں کہ جب کوئی بیٹی باپ کے پیچھے جائے اس کے دل سے کیا گزرتا ہے۔ جزاک اللہ میں جانتی ہوں جب کسی کا باپ مر جائے اس پہ کیا گزرتی ہے۔ میں لے چلوں گی تمہیں، میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے چلوں گی۔ باپ روتا گیا، آواز بلند ہوتی گئی، بیٹی پھر کیا ہوا؟ بچی نے کہا بابا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک نقاب شخص چلا آیا اور آ کے کہتا چل بیٹی میں تیرے بابا کے پاس لے چلوں، چل بیٹی میں تیرے بابا کے پاس لے چلوں۔ نقاب پوش کا نام سنا، باپ چیخے مار مار کے رونے لگا۔ کبھی رونے کو دبا کے مت روئیے گا، چیخے مار مار کے رونے لگا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ بابا آگے آگے وہ نقاب پوش شخص تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بچی چل رہی تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ بابا اس کی رفتار تیز ہوئی، میں دوڑنے لگی، بابا اچانک مجھے ٹھوکر لگی، میں نے چاہا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لوں، اے بابا اس کے ہاتھ نہ دے، ارے سننا تھا سرسینہ پیتا، آج میرا غازی
یہ جملہ پڑھ کے مجلس تمام ہوگی. آپ جانے والا عباس کا علم جانے. تو میں اتنا سا اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سکینہ عباس سے اتنا پیار کرتی تھی. جانتے ہو ظالموں نے گوشوارے چھینے, دریا کی طرف دیکھ کے کہا چچا. ظالموں نے تماشے لگائے, دریا کی طرف دیکھ کے کہا چچا. خدا کی قسم یہ بات یہ محبت تو مجھے تب سمجھ آئی جب شام کا زندان تھا. جس بچی کو گھر جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی وہ شام کے زندان میں سو گئی. وہ بچی شام کے زندان میں سو گئی. لیکن اگر سنیں گے ایک جملے کے لیے میں یہ روایت سنانا چاہتا ہوں, بس ایک جملہ اور آخری جملہ. آپ ہوں گے مولا غازی کا علم ہوگا اور آپ کا سینہ, آپ کا ہاتھ, آپ کا دل, آپ کی آنکھیں. تاریخ میں بتایا کہ سرحائے شہداء آنے شروع ہوئے. اکبر کا سر آیا, ایک شور ہوا ہٹو ہٹو, اکبر کا سر آ رہا ہے. اکبر کا نام سنا لیلا طلب گئی, یہ سر مجھے دے دے. اور میرا چاند سے بیٹا اکبر تمہارے پاس میرا پھیلایا گیا. اکبر چادریں چھین لی گئی. لیکن ازہر و مقاتل لکھتے ہیں کہ اکبر کا سر آیا, لیلا نے ماتم کیا. اصغر کا سر آیا, رباب نے ماتم کیا. قاسم کا سر آیا. سنیں گے اب تک جتنے سر آ رہے تھے تو شور ہو رہا تھا, لیکن اب جو سر آیا ایک ہلچل مچ گئی. ارے ہٹو ہٹو, اب عباس کا نام سنا, بیویاں طرف گئی. زینب نے کہا نام یہ سر مجھے دے دو. میری طرف دیکھنا. زینب نے سر عباس لیا, رونے لگی. عباس کا چہرہ دیکھتی جاتی ہے, روتے روتے کہتی ہیں عباس تم تو میری چادر کے رکھوانے تھے نا. عباس تمہارے بچے کو رکھوایا گیا. زینب روتی جاتی ہے کہ اچانک زینب کی نگاہوں نے دیکھا سجاد لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے. اللہ جانے یہ جملہ کون سمجھے گا, لیکن قیامت کا جملہ ہے. سجاد آگے بڑھے. نبی اللہ اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے چچا کا سر دے دے. سنو گے میری مائیں بہنوں, ہاتھوں میں جوڑ کے کہہ رہا ہوں, زینب کو لگا کہ سجاد عباس کا سر کے شکوہ کریں گے.